آج کی گفتگو کا آغاز ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے کر رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بیان ہے جو کوئی 28 سال پرانا ہے۔ جی ہاں۔ اس میں دو آپ کہہ لیں بالکل مختلف موضوعات پر بات ہوئی ہے۔ جی پہلا تو ڈاکٹر اسرار احمد کا قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے کچھ دلائل کا تجزیہ اور ان کا رد ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا موضوع وہ ہے سورۃ الحجرات کی روشنی میں معاشرتی آداب، خاص طور پر گمان، تجسس اور غیبت۔ جی، 3 بہت اہم معاشرتی پہلو۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان نکات کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں اور سمجھیں کہ ان ماخذات میں کیا خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے جو دلائل اور تشریحات پیش کیں جیسی وہ اس ٹرانسکرپٹ میں ہیں، انہیں غیر جانبداری سے سامنے رکھا جائے۔ یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، صرف ان کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، قادیانیت کے دلائل پر ڈاکٹر اسرار کا نقطہ نظر۔ وہ کیسے بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے اپنے دعووں کا آغاز کیا؟ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ان کی ابتدا ایک کامیاب مناظر کے طور پر ہوئی۔ انہوں نے عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے۔ اچھا۔ مسلمانوں میں ان کی پہچان بنی۔ پھر انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا کہ وحی اور نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اور انسان تو ابھی موجود ہے، انہیں ہدایت کی ضرورت بھی ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت یعنی وحی وہ کیسے بند ہو سکتی ہے؟ یہ بظاہر ایک آپ کہہ لیں پرکشش دلیل لگتی ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر جیسا ڈاکٹر اسرار نے ذکر کیا، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ایک سائنسدان اور ایک بین الاقوامی جج کا حوالہ دیا کہ وہ بھی اسی دلیل کی وجہ سے قادیانی ہوئے۔ دلیل سادہ سی تھی کہ بھئی ہدایت کی ضرورت ہے تو وہی بھی جاری رہنی چاہیے۔ اچھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اسرار بتاتے ہیں مرزا غلام احمد نے ایک اور جذباتی نکتہ بھی اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ اس سے ایک بظاہر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید حضرت عیسیٰ کو کوئی افضلیت حاصل ہے۔ اچھا، تو اس افضلیت والے نقطے پر ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا؟ ڈاکٹر اسرار نے اس خیال کو بالکل رد کیا۔ انہوں نے مثالیں دیں، جیسے اصحاب کہف 300 سال سوتے رہے، جی، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا، تو کیا وہ باقی انبیاء سے افضل ہو گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی ذاتی فضیلت کی دلیل نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا اللہ کی نشانی ہے، نہ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نعوذ باللہ کوئی افضلیت۔ صحیح۔ بلکہ مرزا غلام احمد نے تو یہ دعویٰ بھی کیا، ڈاکٹر اسرار کے مطابق، کہ حضرت عیسیٰ سولی پر فوت نہیں ہوئے تھے، اچھا۔ بلکہ زخمی ہوئے، بچ نکلے، کشمیر ہجرت کر گئے اور وہیں لمبی عمر پا کر وفات پائی اور دفن ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں اور دلائل زیادہ تر ان لوگوں پر اثر کرتی ہیں جن کے پاس دین کا بہت گہرا علم نہیں ہوتا، یا جو آپ کہہ لیں جذباتی طور پر جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی وہ افضلیت والی اور کشمیر والی باتیں، لیکن وہ جو بنیادی دلیل تھی وہی کے جاری رہنے کی کہ ہدایت کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اسرار نے اس کا منطقی جواب کیا دیا؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے ایک واقعہ سنایا، ایک قادیانی عالم سے مقابلے کا۔ انہوں نے اس شخص سے 2 بنیادی سوال پوچھے۔ پہلا، کیا آپ مانتے ہیں کہ ہدایت قرآن میں مکمل ہو چکی ہے؟ دین مکمل ہو چکا ہے؟ ٹھیک۔ اس نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، کیا آپ مانتے ہیں کہ قرآن بغیر کسی تبدیلی کے مکمل طور پر محفوظ ہے؟ یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ جی بالکل۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی مانتے ہیں۔ تو پھر تب ڈاکٹر اسرار نے منطقی سوال کیا کہ اچھا، اگر ہدایت مکمل بھی ہو گئی اور اس کا ذریعہ یعنی قرآن وہ بھی مکمل محفوظ ہے، تو پھر کسی نئی وحی یا نئے نبی کی منطقی طور پر ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ صحیح نکتہ ہے۔ ضرورت تو تب ہوتی اگر ہدایت نامکمل ہوتی، کوئی آ کر اسے مکمل کرتا، یا پھر خدا نخواستہ قرآن محفوظ نہ رہتا تو کوئی نبی آ کر اس کی اصلاح کرتا۔ جی، جب یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر وحی کا دروازہ کھلا رکھنے کا جواز کیا ہے؟ یہی ضرورت ہی نہیں رہی۔ بالکل۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اس دلیل پر وہ شخص بالکل لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا اس سے۔ ان کے نزدیک نبوت کی تکمیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب فکری اور نظری ہدایت قرآن میں مکمل ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت
عقلی اور منطقی زاویہ ہے اس مسئلے کا۔ اچھا، یہ تو ہوئی نظریاتی بات۔ اب آتے ہیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، جو عملی زندگی سے متعلق ہے، معاشرتی رویے۔ جی ڈاکٹر اسرار نے سورۃ الحجرات کی آیت 12 کا حوالہ دے کر 3 چیزوں سے بچنے کو کہا: ظن، تجسس اور غیبت۔ پہلے ظن پر بات کرتے ہیں۔ جی، آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بہت زیادہ گمان سے بچو۔ تو کیا ہر طرح کا گمان منع ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ڈاکٹر اسرار واضح کرتے ہیں کہ یہاں ظن سے مراد بنیادی طور پر سوء ظن ہے، بدگمانی، اچھا۔ جبکہ حسن ظن یعنی اچھا گمان وہ تو مطلوب ہے، بلکہ حدیث کا حوالہ دیا کہ حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اچھا گمان رکھو۔ جی، اسلامی اصول یہی ہے کہ آپ ہر ایک سے معاملہ حسن ظن سے شروع کریں، فرض کریں کہ وہ اچھا ہے، قابل اعتماد ہے، جب تک کہ وہ خود غلط ثابت نہ ہو۔ انہوں نے وہ امریکی قونصلیٹ والے کی مثال بھی دی تھی کہ ان کا نظام تو شک پر مبنی ہے کہ ہر کوئی بے ایمان ہو سکتا ہے۔ جی، چیک اینڈ بیلنس والا۔ بالکل۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ اسلامی مزاج نہیں، اسلام پہلے اعتماد سکھاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی احتیاطاً برا گمان نہیں کیا جا سکتا؟ ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے حزم یعنی احتیاط کا بھی ذکر کیا۔ صحیح۔ ایک عربی مقولہ بھی ہے، الحزم سوء الظن، یعنی احتیاط کبھی کبھی بدگمانی میں ہوتی ہے۔ اگر کسی سے برا تجربہ ہوا ہو تو آئندہ محتاط رہنا یہ جائز ہے۔ تو پھر گناہ کون سا گمان ہے؟ قرآن نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں، وہ گمان جو بلا وجہ ہو، بغیر ثبوت کے، صرف وہم پر مبنی ہو، جی، اور اس کی وجہ سے آپ کسی کے بارے میں منفی رویہ اپنائیں، اس کی حق تلفی کریں یا برا بھلا کہیں، یہ گناہ ہے۔ اس سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ بالکل، دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے شک اور سوء ظن کا فرق بھی بتایا۔ شک تو تحقیق کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن سوء ظن ایک منفی فیصلہ ہے جو آپ بغیر تحقیق کے کر لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ اچھا، دوسری چیز تھی تجسس، ٹوہ لینا۔ کیا یہ بھی ہر قسم کا منع ہے؟ نہیں، یہاں بھی وہی بات ہے، ہر قسم کا تجسس منع نہیں۔ مثلاً؟ دیکھیں، مثبت تجسس تو ضروری ہے، ہاں، جیسے ریاست مجرموں کا سراغ لگائے۔ ہاں، تفتیش۔ جی، انٹیلیجنس ایجنسیاں ملک دشمن عناصر پر نظر رکھیں، یہ ضروری ہے۔ ایک بہت ہی عمدہ مثال انہوں نے علم حدیث میں علم الرجال کی دی۔ راویوں کی تحقیق۔ بالکل، محدثین کو یہ جاننا ضروری تھا کہ حدیث بیان کرنے والا راوی کیسا ہے، سچا ہے، کردار کیسا ہے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ تحقیق کرتے تھے، پوچھ گچھ کرتے تھے۔ یہ بھی تو تجسس ہی تھا۔ جی، لیکن مثبت مقصد کے لیے تھا، دین کی حفاظت کے لیے۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، اسی سورۃ الحجرات میں، کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرو۔ تو پھر منع کون سا تجسس ہے؟ منع وہ تجسس ہے جو منفی نیت سے ہو، یعنی لوگوں کے ذاتی عیب ڈھونڈنا، ان کی نجی زندگی میں جھانکنا، کمزوریاں تلاش کرنا، تاکہ انہیں بدنام کیا جائے، سکینڈل بنایا جائے۔ اچھا۔ ڈاکٹر اسرار نے اسے مکھی کی ذہنیت کہا، جو گندگی پر بیٹھتی ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام عموماً وہ کرتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلام تو عیبوں پر پردہ ڈالنے کا کہتا ہے۔ بالکل، ستر العیوب، حدیث میں ہے کہ جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ بہت اہم بات ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں۔ اچھا، تیسری چیز، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، اس کی کیا حدود ہے؟ غیبت کی تعریف تو یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، چاہے سچی ہو۔ اگر جھوٹ ہو تو؟ وہ تو بہتان ہے، وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحیح۔ تو کیا غیبت کبھی جائز بھی ہو سکتی ہے؟ جی، یہاں بھی کچھ استثناء ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے واضح کیا کہ کچھ خاص حالات میں غیبت جائز بلکہ ضروری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کون سی صورتیں ہیں وہ؟ انہوں نے کئی مثالیں گنوائیں۔ ایک تو مظلوم اگر ظالم کی شکایت کرے حاکم کے آگے۔ ٹھیک۔ دوسرا، اگر کوئی برائی روکنے کے لیے کسی سے مدد مانگے اور اس کے لیے برائی کرنے والے کا ذکر کرنا پڑے۔ تیسرا، فتویٰ یا مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر کسی کی غلطی بتانی پڑے، بہتر ہے نام نہ لیا جائے، لیکن اگر ضروری ہو تو۔ اور چوتھا،
اور یہ بہت اہم ہے، لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے خبردار کرنا۔ جیسے رشتے یا کاروبار کے معاملے میں؟ بالکل، اگر آپ جانتے ہیں کوئی دھوکے باز ہے تو دوسرے کو بتانا تاکہ وہ نقصان سے بچے۔ شرط یہ ہے کہ نیت خیر خواہی ہو، بدنامی مقصود نہ ہو۔ علم رجال میں راویوں پر جرح بھی اسی میں آتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ 5واں، جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہو، کھلم کھلا، بے شرمی سے، اس کے اس اعلانیہ گناہ کا ذکر کرنا غیبت نہیں، تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں یا اس کے اثر سے بچیں۔ صحیح۔ اور 6، تعارف کے لیے، اگر کوئی کسی برے لقب سے ہی مشہور ہے اور اس کے بغیر پہچان نہ ہو سکے تو تعارفاً کہہ دینا، بشرطے کہ نیت تحقیر نہ ہو۔ یہ تو کافی تفصیل ہے، یعنی غیبت کے معاملے میں بھی نیت اور سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ بالکل، کلیدی چیز نیت اور مقصد ہے۔ ان جائز وجوہات کے بغیر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چغلی کھانا، تحقیر کرنا، یہ ناجائز غیبت ہے۔ اور قرآن نے اسے بہت سخت کہا ہے۔ جی، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، کیونکہ یہ معاشرے میں فساد، نفرت اور بدگمانی پھیلاتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بیان سے 2 بالکل مختلف موضوعات پر ان کے خیالات دیکھے۔ جی، پہلا، قادیانیت کے کچھ دلائل کا رد، خاص طور پر وحی کے تسلسل کا جواب قرآن کی تکمیل اور حفاظت کی بنیاد پر۔ بالکل۔ اور دوسرا، سورۃ الحجرات کی روشنی میں 3 معاشرتی آداب، زن، تجسس اور غیبت، ان کی باریکیاں، جائز و ناجائز صورتیں اور نیت کی اہمیت۔ جی ہاں، خلاصہ یہی ہے۔ اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار نے یہ باتیں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کہیں۔ جی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، معلومات کا سیلاب، دوسروں کے بارے میں جاننا، رائے قائم کرنا، خبر پھیلانا، افواہیں، نجی زندگیوں میں جھانکنا، یہ سب کتنا آسان ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ تو ایسے میں یہ جو اصول ہیں، بدگمانی سے بچنا، منفی تجسس نہ کرنا، غیبت سے پرہیز کرنا سوائے جائز صورتوں کے، یہ آج کتنے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ پہلے سے کہیں زیادہ شاید۔ بالکل۔ تو آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں ان قرآنی اصولوں پر واقعی عمل کرنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کس قسم کی سوچ، کس قسم کی تربیت، کس قسم کے احتساب کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو یہ گفتگو ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ جی بالکل، ایک لمحہ فکریہ ہے۔